میم سے محبت، تحریر فرحت اشتیاق، قسط نمبر 19۔ آج ماہی کی شادی تھی۔ وہ دلہن بنی بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ انجینئر ہاؤس میں خوب رونق لگی تھی۔ ماہی آئینے میں خود کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے پیچھے سے روشی آئی۔ روشی آج بہت ہی دل سے تیار ہوئی تھی، وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ روشی ماہی کا دوپٹہ سیٹ کرتی ہوئی بولی، دلہن بن کے بہت پیاری لگ رہی ہو ماہی۔ میں نے تصور میں جیسا سوچا تھا نا، تم اس سے بھی زیادہ حسین لگ رہی ہو۔ ماہی شرما کے مسکرائی، پھر تھوڑی جذباتی سی ہو کے اپنے کندھے پر رکھے روشی کے ہاتھ کو مضبوطی سے پکڑا۔ روشی، میں تمہیں بہت مس کروں گی۔ بچپن سے اب تک ہم نے روم شیئر کیا، تمہارے بغیر میں کیسے رہوں گی؟ ماہی اداسی سے بولی۔ چلو ڈرامے نہ کرو، مجھے پتا ہے تم عمر کے ساتھ بہت خوش رہنے والی ہو۔ رہ گئی میں تو میرے تو مزے ہیں، تمہارے جانے کے بعد یہ پورا کمرہ میرا ہو جائے گا۔ روشی ہنس کے بولی۔ وہ جذباتی تو ہوئی تھی، مگر ماہی کو ہنسانے کے لیے اپنے مخصوص شوخ لہجے میں بولی۔ ماہی جو اپنی رخصتی کا سوچ کے افسردہ ہو رہی تھی، اس نے روشی کو مصنوعی ناراضگی سے گھور کے بولا، بدتمیز ہو تم بہت۔ جلدی چلو، تمہارا فوٹو شوٹ ہونا ہے، مہمانوں کے آنے سے پہلے ہمیں بینکویٹ بھی پہنچنا ہے۔ روشی مسکرا کے بولی۔ وہ اس کا غرارہ احتیاط سے پکڑ کے اسے اسٹول پر سے کھڑا کر رہی تھی۔ ماہی نے ایک دم کچھ خیال آنے پر پوچھا، تمہارے سر طلحہ آئیں گے آج؟ ہاں، انہوں نے کہا تھا وہ ضرور آئیں گے۔ وہ طلحہ کے آنے کا سوچ کے ہی بہت ایکسائٹڈ تھی۔ ماہی اس کی خوشی پر اسے غور سے دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے بولی، روشی ایک بات بولوں، وہ تم سے بہت بڑے ہیں، اس دلچسپی کو کرش تک ہی رکھنا پلیز۔ دونوں بہنوں کی نظریں ملی۔ روشی نے سوالیہ نظروں سے ماہی کی طرف دیکھا۔ ماہی پیار بھرے لہجے میں بڑی بہن بن کے روشی کو سمجھا رہی تھی، میری بات پر غور کرنا، اوکے؟ روشی ایک لمحے کے لیے بالکل چپ ہو گئی تھی، کیونکہ ماہی نے بات بالکل ڈائریکٹ کہہ دی تھی۔ روشی کو خاموش دیکھ کر ماہی خود ہی ٹاپک چینج کر کے بولی، چلو بھائی، فوٹو شوٹ کے لیے نہیں چلنا کیا؟ روشی سر جھٹکتی ماہی کو ساتھ لے جانے لگی۔ دلہن بھئی ماہی نزاکت سے چلتی روشی کے ساتھ جا رہی تھی۔ عابد صاحب اور موہت ماہی کی شادی اٹینڈ کر کے گھر واپس آ گئے تھے۔ عابد صاحب نے سوٹ پہن رکھا تھا، موہت نے گولڈن کلر کی شیروانی، چوڑی دار پاجامہ اور خصہ پہن رکھا تھا۔ طلحہ جو شادی میں نہیں گیا تھا، وہ لاؤنج میں بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ ان کے گھر میں بہت زیادہ خاموشی اور سناٹا فیل ہو رہا تھا۔ موہت اور عابد صاحب کے آ جانے سے تھوڑی رونق آئی تھی۔ ان دونوں کی طرف دیکھ کے طلحہ نے مسکراہٹ کے ساتھ بولا، آ گئے آپ لوگ؟ موہت طلحہ کے پاس بھاگ کے آ کے اسے فنکشن کی تفصیلات بتانے لگا۔ وہ اٹک اٹک کے طلحہ کو بتا رہا تھا کہ اس نے شادی میں دودھ پلائی اور جوتا چھپائی کی رسمیں کی روشی کے ساتھ، اور اسے پیسے بھی ملے۔ وہ شیروانی کی جیب سے نکال کے 2000 روپے بھی دکھا رہا تھا۔ فن منی، اچھا تو خوب انجوائے کر کے آئے ہیں آپ؟ طلحہ نے موہت کو مسکرا کے دیکھا۔ عابد صاحب طلحہ کو بغور دیکھتے ہوئے سامنے صوفے پر بیٹھ گئے۔ بہت انجوائے کیا موہت نے، مجھے تو نظر ہی نہیں آ رہا تھا، یہ سارا وقت روشی کے ساتھ ساتھ تھا، رسمیں انجوائے کر رہا تھا روشی کے ساتھ، اسے کھانا بھی روشی نے کھلایا۔ عابد صاحب جان بوجھ کر روشی کا ذکر کر رہے تھے، اور طلحہ جان بوجھ کر اس ذکر کو اوائڈ کر رہا تھا۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ وہ روشی کی بات سننا ہی نہیں چاہ رہا، وہ آج جان بوجھ کر شادی میں نہیں گیا تھا۔ عابد صاحب کی بات کے جواب میں طلحہ موہت سے پیار سے بولا، چلو یہ تو زبردست ہو گیا، انجوائے کیا، اب آ گئے ہو روم میں، چلو لیٹ ہو گیا ہے نا، سونا بھی ہے۔ سب تمہارا پوچھ رہے تھے، سلیمان، ان کی وائف، روشی کے دادا، اس کی پھپھی اور روشی بھی۔ عابد صاحب طلحہ سے بولے، مجھے نہیں پتا تھا میں اتنی امپورٹنٹ شخصیت ہوں۔ لاپرواہی سے شانے اچکا کے طلحہ نے جواب میں بولا۔ اس کا انداز غیر سنجیدہ بنا رکھا تھا۔ پتہ تو خیر تمہیں ہے کہ تم کتنے امپورٹنٹ ہو، اب بننے لگو تو وہ الگ بات ہے۔ عابد صاحب بیٹے کی آنکھوں میں دیکھ کے بہت جتا کے بولے، بابا میں موہت کو چینج کروا کے سلانے لٹا دوں، ورنہ یہ ایسے سوئے گا نہیں۔ طلحہ موضوع بدلتا ہوا سنجیدگی سے بولا۔ وہ قصداً عابد صاحب کی ذومعنی باتوں پر خود کو انجان اور ناسمجھ ظاہر کر رہا تھا۔ چلو تم موہت کو سلاؤ، میں تب تک ہم دونوں کے لیے زبردست سی کافی بناتا ہوں، ہم باپ بیٹا ساتھ بیٹھ کر کافی پئیں گے۔ طلحہ سر ہلاتا موہت کے کمرے میں چلا گیا۔ عابد صاحب کافی بنا کے لے آئے۔ وہ دونوں باپ بیٹا پول سائڈ کے پاس بیٹھے کافی پینے لگے۔ کافی کیسی بنی ہے؟ عابد صاحب نے پوچھا۔ مزے کی، طلحہ مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔
ایک لمحے کے وقفے کے بعد عابد صاحب نے طلحہ سے دھیمی آواز میں سوال کیا، آخر کب تک ہم دونوں ہی ایک دوسرے کو کافی بنا بنا کے پلاتے رہیں گے؟ تمہیں نہیں لگتا کہ ہمارے گھر میں اب برتنوں کی کھڑکھڑاہٹ کے ساتھ چوڑیوں کی کھنکھناہٹ بھی سنائی دینی چاہیے؟ طلحہ جواباً چپ رہا۔ وہ اس بات کے جواب میں کچھ بولنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ اسے خاموش دیکھ کے ایک پل کی خاموشی کے بعد عابد صاحب نے مزید پوچھا، تمہیں زندگی نامکمل نہیں لگتی؟ مجھے زندگی مکمل لگتی ہے بابا، طلحہ سنجیدگی سے بولا۔ غلط بات نہ کرو یار، تمہاری زندگی میں ایک ساتھی کی، ہم سفر کی، اور میری اور موہت کی زندگی میں ہمارے ایک فیملی ممبر کی شدید کمی ہے۔ طلحہ کافی پیتا رہا، بے حد سنجیدگی سے انکار میں گردن ہلا کے بولا، میں یہ چیپٹر کلوز کر چکا ہوں بابا۔ سبیکا آگے بڑھ گئی، موو آن کر گئی، تم کیوں نہیں کر سکتے؟ وہ دکھ سے بولے، بات سبیکا کی نہیں ہے بابا، موہت کی ہے۔ وہ میرے لیے دنیا میں سب سے اہم ہے، اور میں کسی بھی لڑکی کو اس آزمائش میں نہیں ڈال سکتا کہ وہ میری خاطر موہت کو اپنائے۔ اگر میں ایک ایسی لڑکی بتاؤں جو موہت کو بہت چاہتی ہے، تمہاری خاطر نہیں بلکہ ایکچولی موہت سے پیار کرتی ہے؟ عابد صاحب نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا۔ طلحہ نے چونک کر عابد صاحب کی طرف دیکھا۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں بابا؟ مجھے روشی بہت پسند ہے طلحہ، موہت بھی اسے بہت چاہتا ہے، اور مجھے پتا ہے تم بھی اسے ناپسند نہیں کرتے۔ عابد صاحب سنجیدہ اور پیار بھرے لہجے میں بیٹے سے دل کی بات کر گئے تھے۔ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں بابا؟ آپ کو اندازہ بھی ہے وہ مجھ سے کتنی چھوٹی ہے؟ میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا۔ طلحہ خفگی سے بولا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا طلحہ، مجھے لگتا ہے روشی بھی تم میں دلچسپی لیتی ہے۔ سب سے بڑی بات، وہ موہت کو اتنا ہی چاہتی ہے جتنا تم۔ عابد صاحب پیار سے طلحہ کو سمجھا رہے تھے، بابا وہ ایک نان سیریس، غیر ذمہ دار اور کم عمر لڑکی ہے۔ ابھی وقتی طور پر اسے موہت میں دلچسپی ہو گئی، کل وہ اپنی لائف کی کسی اور دلچسپی میں بزی ہو جائے گی۔ فار گاڈ سیک بابا، آپ موہت کے لیے ڈسپریٹ ہو کر مجھے یہ الٹے سیدھے مشورے نہ دیں۔ طلحہ باپ کی بات کاٹ کے بے حد ناراضگی اور ناگواری سے بولا۔ وہ بہت شدت سے روشی کے لیے انکار کر رہا تھا۔ وہ کافی کا مگ واپس رکھتا ناراضگی سے کرسی پر سے اٹھ گیا۔ بہت جھنجھلایا ہوا تھا۔ اس نے جتنی شدت سے ساری بات کو رد کیا تھا، وہ عابد صاحب کو یہ یقین دلانے کے لیے کافی تھی کہ طلحہ روشی میں کتنی دلچسپی رکھتا ہے۔ عابد صاحب وہاں سے جاتے طلحہ کو بغور گہری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ طلحہ فرسٹریٹڈ سا ہو کے رات کے وقت سنسان سی جگہ پر گاڑی چلا رہا تھا۔ وہ ایک جذباتی کیفیت کے بہاؤ کے ساتھ بہتا روشی کے قریب ہوتا چلا جا رہا تھا، مگر عابد صاحب کی باتوں سے اسے ریئلائز کروایا کہ وہ روشی میں دلچسپی لینے لگا ہے، اور اس کی یہ دلچسپی لوگوں کو نظر آنا بھی شروع ہو گئی ہے۔ وہ اس چیز پر ڈسٹرب تھا، وہ اپنے آپ سے غصہ تھا، اس کے چہرے پر شدید غم و غصہ پھیلا ہوا تھا۔ ماہی کی رخصتی کے بعد سب گھر والے واپس آ گئے۔ روشی بدستور شادی والے سوٹ میں ہی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں افسردہ اور مایوس سی بیٹھی تھی۔ وہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ طلحہ کی شادی میں نہ شرکت پر وہ بہت اداس تھی۔ چمن بوا جو وہاں سے گزری، ان کی نظر بیڈ پر شادی والے ہی حلیے میں بیٹھی روشی پر پڑی۔ وہ اندر آئیں اور اسے حیرت سے دیکھ کے بولی، اے لو، تم ابھی تک اسی حلیے میں بیٹھی ہو، کپڑے نہیں بدلے؟ ابھی بدل لوں گی چمن بوا، روشی اداسی سے بولی۔ چمن بوا نے بغور روشی کو دیکھا۔ وہ اس کے برابر میں آ کے بیٹھ گئی۔ انہیں روشی اداس سی لگی، اور وہ اس کی اداسی کو ماہی کی رخصتی کی وجہ سمجھی۔ ابھی ماہی کی رخصتی پر ایسا چہکتی پھر رہی تھی، میں رو رہی تھی تو میرا مذاق اڑا رہی تھی، اب خود منہ بسورے بیٹھی ہو۔ چمن بوا پیار سے بولی، ماہی کی رخصتی پر کون اداس ہے؟ پھر کیا بات ہے؟ چمن بوا حیرانگی سے بولی۔ کوئی بات نہیں ہے چمن بوا، روشی گہرا سانس لے کے بولی۔ وہ بیڈ پر سے اٹھ کر اب کپڑے بدلنے چلی گئی تھی۔ وہ اپنے آپ سے زیر لب بولی، انہیں آنا چاہیے تھا، میں نے ان سے کہا تھا، مجھ سے وعدہ بھی کیا تھا انہوں نے۔ وہ اداسی بھرے انداز میں بول رہی تھی۔ ماہی رخصت ہو کے عمر کے گھر آ گئی تھی۔ رسموں کے بعد وہ عمر کے کمرے میں آ گئی تھی۔ سلیقے سے لے کے کمرے میں آئیں اور آرام سے بیڈ پر خوب پھیل کے لیٹ گئیں۔ پورا کمرہ خوب پھولوں سے سجا ہوا تھا۔ سلیقہ ماہی سے بولی، توبہ، ان شادی کی رسموں نے تو تھکا کے رکھ دیا، کمر تختہ ہو گئی۔ ماہی بیٹا، ایک نصیحت کروں گی تمہیں، شادی نبھانا کوئی آسان کام نہیں، اپنے آپ کو مارنا پڑتا ہے، سسرال والوں کی 100 خدمتیں کرنا پڑتی ہیں۔ پھر ماہی کی طرف رخ کر کے نصیحت کرتے ہوئے بولی۔ ماہی انہیں حیرت سے دیکھ رہی تھی، کیونکہ اس نے انہیں کبھی شوہر کی خدمت کرتے نہیں دیکھا۔
سلیقہ خوب پھیل کے دلہا دلہن کے بیڈ پر لیٹی تھی اور ان کا فی الحال یہاں سے اٹھنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ جان، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ ابھی ان کی بات ادھوری ہی تھی کہ جلال آ گئے۔ کشمی بہت تھک گئی ہوں، ذرا کمر سیدھی کر رہی ہوں۔ جلال ڈھکے لفظوں میں بیگم کو یہ سمجھانا چاہتے تھے کہ ان لوگوں کا اس وقت یہاں رکنا مناسب نہیں ہے۔ عمر کمرے میں آتا ہوگا، چلو یہاں سے۔ آپ میرے لیے گرم دودھ تو لے کر آئیں، تب تک میں اپنی بہو سے تھوڑی باتیں تو کر لوں۔ سلیقہ اطمینان سے بولی۔ جلال بیوی کی حرکتوں پر ہکا بکا تھے۔ اسی وقت عمر کمرے میں داخل ہوا۔ وہ جو اپنی دلہن سے ملنے کے لیے ایکسائٹڈ سے اندر آیا تھا، وہاں ماں کو لیٹا دیکھ کر چونکا۔ جلال بیٹے کو دیکھ کے شرمندہ ہوئے۔ عمر اور ماہی کی نظریں ملی۔ عمر نے سوالیہ نظروں سے ماہی سے پوچھا کہ یہ کیا تماشا ہو رہا ہے؟ ماہی بیچاری ناسمجھی سے مسکرا دی۔ سلیقہ جلال سے دبے لفظوں میں بولے، جان کمرے میں چلو، میں تمہیں وہیں گرم دودھ لا کر دیتا ہوں۔ مجھے کمرے میں لے جانے کی کیا جلدی ہے آپ کو؟ اپنی زندگی کے تجربات کا نچوڑ کچھ نصیحتیں کرنا چاہتی ہوں اپنی بہو کو۔ سلیقہ بہت بردبار بن کے بولی، شوہر اور سسرال والوں کے دل میں جگہ بنانے کے لیے کیسے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں تمہیں کیا بتاؤں ماہی؟ نہ اپنی مرضی سے سونا، نہ اپنی مرضی سے جاگنا، بس میاں اور سسرال والوں کے موڈ دیکھ کے چلنا۔ ہماری ساس وہ ذرا ذرا سی بات پر کیڑے نکالتی تھی اور ہمیں اف کرنے کی بھی اجازت نہ تھی۔ سلیقہ خوب بڑھا چڑھا کر جھوٹی سچی اپنی ماضی کی داستان ماہی کو سنا رہی تھی۔ یہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے بابا؟ عمر باپ سے بولا۔ تمہاری امی اپنی سوانح عمری سنا رہی ہیں۔ جلال اپنی مسکراہٹ چھپاتے ہوئے بولے، امی آپ کے دکھوں کی داستان بہت طویل ہے، ایک رات میں ختم نہیں ہو سکتی، اور ہمارے ناتواں دل اتنی دکھ بھری کہانی کی تاب بھی نہیں لا سکتے، اس لیے میرا خیال ہے باقی کہانی کل سنتے ہیں۔ ماہی اپنی مسکراہٹ چھپا رہی تھی۔ سلیقہ نے بیٹے کو گھور کے دیکھا۔ میرے تو اپنے میکے والے میری کسی بات کو سیریس نہیں لیتے، بیٹا کیا لے گا؟ سلیقہ برا سا منہ بنا کے بولی، ارے چھوڑو جان، آؤ چلو ہم چل کے سلامی کے لفافے کھولتے ہیں۔ جلال فوراً لاٹ سے بولے۔ سلیقہ کا دھیان ایک دم سلامی پر گیا۔ طنزیہ لہجے میں جتا کر بولی، بس بس رہنے دیں، وہ آپ کی بھابھی اپنا پورا ٹبر بھر کے لے کے آئی تھی، اور لفافہ کھولیں گے نا تو 500 ہی نکلیں گے، اور آپ کی آپا جی اٹھا کے لے آئیں سستے سستے 2 جوڑے اور نوٹوں کا ہار، جس میں 50-50 کے 4 نوٹ لٹک رہے تھے۔ عمر اور ماہی ان کی باتوں پر ہنس رہے تھے۔ عمر نے ماں کے نکلنے پر شکر ادا کر کے منہ پر ہاتھ پھیرا۔ ماہی کھلکھلا کے ہنس رہی تھی۔ روہیل شام کے وقت اپنی دکان بند کر کے باہر نکل رہا تھا۔ شٹر وغیرہ گرا دیے تھے، تالا لگا رہا تھا۔ اپنی گاڑی کی طرف قدم بڑھایا، اسی وقت اس کے پیچھے کسی نے ریوالور رکھا۔ اس بندے نے اپنا منہ رومال سے باندھا ہوا تھا، اس لیے اس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ روہیل کو اپنے پیچھے سے آواز آئی، ہلنا مت ورنہ بھیجا اڑا دوں گا۔ کون؟ روہیل ڈر کے بولا۔ سیدھی شرافت سے گاڑی میں بیٹھو ورنہ ہڈی پسلی ایک کر دوں گا۔ سنی نے دھمکی دی، کبھی کہتے ہو ہلوں گا تو بھیجا اڑا دو گے، کبھی کہتے ہو بیٹھو نہیں تو ہڈی پسلی ایک کر دوں گا۔ بھائی صاف صاف بتا دو، میں نے ہلنا ہے یا کھڑے رہنا ہے؟ روہیل حسب عادت باولے انداز میں بول رہا تھا۔ بکواس نہیں چاہیے، جلدی بیٹھو۔ سنی نے اسے ریوالور سے دھکا دیا۔ روہیل ڈرتا ڈرتا ڈرائیونگ سیٹ تک آیا۔ سنی اس کے پیچھے پیچھے ریوالور رکھے ساتھ ساتھ آیا۔ روہیل ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا تو سنی دوسری طرف سے گھوم کے برابر والی سیٹ پر آ کے روہیل کے برابر بیٹھ گیا۔ بھائی لفٹ چاہیے تو ویسے ہی بول دیتے، اس ڈرامے کی کیا ضرورت تھی؟ روہیل ہکلاتا ہوا بولا، گاڑی سیدھے ہاتھ پر موڑ لو، پل پر لے لو۔ سنی غراتا ہوا بولا، مگر میرے گھر کا راستہ تو الٹے ہاتھ سے مڑ کر آئے گا۔ روہیل کو ابھی تک یہ سمجھ نہیں آیا تھا کہ اسے اغوا کیا جا رہا ہے۔ ابے ڈھکن، میں تمہیں کڈنیپ کر رہا ہوں۔ کڈنیپ؟ کیا مطلب؟ کیوں؟ اپنی ماں سے پوچھنا کڈنیپ کو اردو میں کیا کہتے ہیں، ان کی انگلش بہت اچھی ہے نا۔ سنی ہنستا ہوا بولا، اور اپنا موبائل مجھے دو۔ قسم سے میرے پاس بیلنس نہیں ہے، واٹس ایپ پہ فری کالیں کرتا ہوں۔ سنی نے جھپٹ لینے والے انداز میں روہیل کی قمیض کی جیب میں ہاتھ ڈال کے اس کا موبائل نکالا۔ روہیل چلاتا رہ گیا۔ سنی نے پاور آف کر کے روہیل کا موبائل اپنے پاس رکھ لیا۔ روہیل خوفزدہ سا ہو کے منمنا کے پوچھ رہا تھا، بھائی میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ تم ہو کون؟ سنی نے منہ پر بندھا کپڑا نیچے کیا۔ روہیل زور سے چیخا، سنی تم؟ ہاں میں، تمہارا ہونے والا سالا۔ سنی نے بدماشی بھرے لہجے میں بولا، یہ کیا مذاق ہے؟ روہیل ناراضگی سے بولا، مذاق وذاق کچھ نہیں، میری بہن کو ٹھکرانے کی تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ میں نے تھوڑی، اماں نے ٹھکرایا ہے، تمہاری بہن میری بہن ہے۔ روہیل جان چھڑانے والے انداز میں فوراً بول پڑا، بک مت جیسمین، بس میری ہی بہن کافی ہے، تمہاری تو وہ بیوی بنے گی، اسے کیسے ٹھکرایا تم نے؟ سنی فیصلہ کن انداز میں بولا،
تو میرا کیا قصور ہے؟ میں نے کیا کیا؟ اماں کو پکڑو نا، انہیں کڈنیپ کرو، انہوں نے ٹھکرایا تھا تمہاری بہن کو۔ روہیل خود کو پھنستا دیکھ کر فوراً بولا، ابھی تم تو چلو، تمہارے پیچھے وہ خود آ جائیں گی قاضی کو ساتھ لے کے۔ سنی دانت پیس کے دھمکی آمیز لہجے میں بولا۔ وہ روہیل کو اغوا کر کے ایک جگہ لے آیا اور اب ناہید کو فون کر رہا تھا۔ وہ فون پہ فون کر رہا تھا اور ناہید فون اٹھا نہیں رہی تھی۔ دوسرا گنڈا روہیل کے لیے کھانا لینے گیا ہوا تھا۔ تمہاری تو تمہارے گھر میں بھی ویلیو نہیں، اکلوتا بیٹا اغوا ہو گیا، ماں فون ہی نہیں اٹھا رہی۔ سنی چڑ کے بولا، تم میرے فون سے فون کرو نا، اماں ان نون نمبر دیکھ کے نہیں اٹھا رہی ہوں گی۔ روہیل بولا، آخر کتنے رانگ نمبر آتے ہیں تمہاری اماں کے پاس جو وہ اجنبی نمبر دیکھ کے فون نہیں اٹھا رہی؟ سنی جل کے بولا۔ اسی وقت دوسرا بدماش روہیل کے لیے بازار سے کھانا لے آیا تھا۔ بھائی کھانا لے آیا ہوں۔ باقی پیسے کہاں ہیں؟ سنی بیزاری سے بولا۔ باقی کون سے پیسے بھائی؟ بریانی چکن ٹکا میں ہی آپ کے سارے پیسے پورے ہو گئے، کولڈ ڈرنک تو میں اپنے پیسوں سے لے کر آیا ہوں۔ دوسرا بدماش روہیل کو گھورتا ہوا بولا، اسے جلد سے جلد اس کے گھر بھیجیں ورنہ اس کی فرمائشیں پوری کرتے کرتے ہم کنگلے ہو جائیں گے بھائی۔ اس کی ماں فون نہیں اٹھا رہی تو ڈیمانڈ کس سے کریں؟ سنی چڑ کے بولا، کس چیز کی ڈیمانڈ کریں گے آپ لوگ؟ روہیل سادگی سے بولا، بارات لانے کی۔ سنی نے سنجیدگی سے روہیل سے بولا، بھائی اس کے بغیر وہ بارات لائیں گے کیسے؟ دوسرا بدماش بڑا معصومیت سے بولا، تو چپ کر، مجھے پتا ہے مجھے کیا کرنا ہے۔ سنی منہ ہی منہ میں بڑبڑایا۔ روہیل کھانے اور کولڈ ڈرنک سے ہاتھ صاف کر رہا تھا۔ لگتا ہے ماں بھی بیٹے سے جان چھوڑنے پر خوش ہے، پتہ نہیں جیسمین کو اس جھینگر میں کیا نظر آ گیا ہے۔ روہیل کو طنزیہ نظروں سے دیکھتے سنی بولا۔ روہیل نے سنی کی بات پر توجہ نہیں دی، وہ کھانے پر فوکس کر رہا تھا۔ یہ کالی والی کولڈ ڈرنک کیوں لے کر آئے ہو؟ میں سفید پیتا ہوں۔ اور کچومبر سلاد تو لائے نہیں، بریانی کے ساتھ کچی پیاز مزہ دیتی ہے۔ روہیل دانتوں سے چکن لیگ پیس کھاتے ہوئے بول رہا تھا۔ تم اغوا ہوئے ہو، اپنی سسرال نہیں آئے؟ سنی ریوالور نکال کے بولا، تم خود تو کہہ رہے تھے میرے ہونے والے سالے ہو۔ روہیل کی سادگی اور حماقت پر سنی نے اپنا سر پیٹا۔ وہ دوبارہ روہیل کے فون سے ناہید کو فون ملانے لگا۔ صبح کے وقت دادا دادی لاؤنج میں ساتھ بیٹھے تھے۔ وہ دونوں اخبار کا مطالعہ کر رہے تھے۔ چمن بوا کچن میں ناشتے کی تیاری کر رہی تھی۔ اسی وقت ان کے گیٹ پر تواتر سے کسی نے بیل بجائی۔ بیل کرنے والا بیل پر سے ہاتھ ہٹا ہی نہیں رہا تھا۔ خدا خیر کرے، صبح صبح کون آ گیا؟ دادی پریشان ہو کے بولی، آ رہی ہوں بھائی، چھری تلے دم تو لو۔ چمن بوا کچن سے بڑبڑاتی ہوئی آئیں۔ ایک لمحے کے بعد چمن بوا کے ساتھ ناہید اندر داخل ہوئی، روتی پیٹتی، وہ سینہ پیٹ پیٹ کر رو رہی تھی۔ ہائے دادی جان، ہائے۔ ناہید کیا ہوا؟ دادی گھبرا کے بولی، دادی جان میں لٹ گئی، میں برباد ہو گئی۔ پریشانی میں بھی ننھی بننا وہ بالکل نہیں چھوڑ رہی تھی۔ ان کے رونے کی آواز سن کر اندر یونیورسٹی جانے کے لیے تیار ہوتی روشی بھی گھبرا کے باہر نکلی۔ دادی پریشانی سے چمن بوا سے بولی، پانی لاؤ چمن۔ دادا بھی فکر سے ناہید کو دیکھ رہے تھے۔ دادی نے پکڑ کے صوفے پر بٹھا رہی تھی۔ روشی بھی ہاتھ میں برش پکڑے وہیں آ کے کھڑی ہو گئی۔ چمن بوا بھاگی بھاگی پانی لے کر آئیں۔ دادی ناہید کو اپنے ہاتھ سے پانی پلانے لگی۔ ناہید روئے جا رہی تھی۔ آخر ہوا کیا ہے؟ دادی بھوکھلائے انداز میں پوچھ رہی تھی۔ روہیل 2 دن سے گھر نہیں آیا تھا، میں سمجھی وہ چنیوڑ گیا ہے، اسے وہاں لکڑی لینے جانا تھا۔ میں مطمئن تھی، اس کی پسند کی چنے کی دال کا حلوہ بنا رہی تھی۔ آپ کو تو پتہ ہے کتنی محنت لگتی ہے اس میں، چمچ چلا چلا کے میرا تو ہاتھ ہی رہ گیا۔ ناہید بات کو طویل کر رہی تھی۔ دادا دادی سب ایک دوسرے کی طرف حیران ہو کے دیکھ رہے تھے اور سب ان کی باتیں بیزاری سے سن رہے تھے۔ ہاں حلوہ تو بن گیا، پھر؟ اسی دوران میرے موبائل پر انجان نمبر سے فون پر فون آ رہا تھا۔ دادا جان آپ کو تو پتہ ہے اکیلی جوان خوبصورت عورت پر سب کی کیسی نظریں رہتی ہیں۔ مجھے ونڈو سمجھ کر ویسے بھی ہر کوئی لائن مارتا ہے، اس لیے میں فون نہیں اٹھا رہی تھی۔ پھر کیا ہوا آنٹی؟ مین بات بتائیں نا، روشی چڑھ کر بولی۔ ہاں وہی تو بتا رہی ہوں، ناہید روشی کو گھورتی ہوئی بولی۔ بہن ایران توران کی کہانیاں سنائی جا رہی ہو، اصل بات نہیں بتا رہی۔ چمن بوا بولی، آپ لوگ مجھے بولنے دیں تو میں اصل بات بتاؤں نا۔ ہاں ناہید بولو بیٹا، دادی پیار سے بولی۔ ابھی روہیل کے نمبر سے کال آئی، میں سمجھی وہ چنیوٹ سے چل پڑا اور مجھ سے کھانے کی فرمائش کر رہا ہے، مگر میں سری پائے بنانے لگی۔ آپ کو تو پتہ ہے نا، ناہید نے پھر قصہ شروع کیا۔ ہاں ہمیں پتہ ہے، بہت مشکل سے پکتے ہیں سری پائے۔ آگے بتائیں، روہیل کیا کہہ رہا تھا؟ چمن بوا بولی، وہ روہیل نہیں، روہیل کو کال ڈراپ کرنے والے لوگ تھے۔ کڈنیپ کرنے والے؟ روشی حیران ہو کے بولی۔ ہاں وہی کہہ رہے تھے اگر روہیل کو زندہ دیکھتے چاہتے ہو تو بارات لانے کی فوراً تیاری کرو۔ ناہید پریشانی سے بولی، کیا مطلب؟ کس نے اغوا کیا ہے روہیل کو؟
دادا حیرت سے بولے۔ ناہید نے بات بتاتے ہوئے دوبارہ زور و شور سے رونا شروع کر دیا۔ جیسمین کے بھائیوں نے، انہوں نے دھمکی دی ہے اگر میں نے اس کی شادی کے لیے ہاں نہیں بولی تو وہ روہیل کی ایک ایک انگلی کاٹ کے مجھے بھیج دیں گے۔ ایک ایک الگ الگ، ایک ساتھ نہیں؟ روشی مسکراہٹ چھپاتے ہوئے بولی۔ دادی نے روشی کو گھورا۔ روشی جلدی سے اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے بولی، مہنگائی بہت ہے نا دادی جان، ایک ساتھ بھیجنے میں کوریئر کے پیسے بچیں گے۔ بری بات ہے روشی، دادی نے ٹوکا، میں تو ان غنڈے بدماشوں کی بہن جیسمین سے مر کے بھی روہیل کی شادی نہ کروں۔ ناہید ٹیشو پیپر سے ناک زور زور سے رگڑتے ہوئے بولی، تمہیں سمجھایا تھا ناہید، رشتہ طے کرنے سے پہلے اچھی طرح جانچ پڑتال کر لو، مگر تم ان لوگوں کی گاڑیاں گھر دیکھ کر اتنی متاثر تھی۔ دادی ناہید سے بولی، اب کیا کرنا ہے، کیا میں پولیس سے بات کروں؟ دادا نے پوچھا۔ نہیں نہیں، انہوں نے دھمکی دی ہے، اگر ہم نے پولیس سے بات کی تو وہ روہیل کو مار دیں گے۔ ناہید گھبرا کے بولی، اس مسئلے کا حل کیا ہے پھر؟ چمن بوا نے بولا۔ اس لیے تو آپ کے پاس آئی ہوں، ناہید روتے ہوئے بولی۔ روشی نے آہستہ سے چمن بوا سے کہا، چمن بوا چور کو پکڑ گئے مور، ایسی ہی سچویشن کے لیے کہا جاتا ہے۔ یہ دوسروں کے ساتھ چپکو ہوتا تھا، اب اسے خود کو ایسی چپکو لڑکی سے پالا پڑا ہے جسے اردو انگریزی کسی زبان میں نہ سمجھ میں نہیں آ رہی۔ چمن بوا زیر لب مسکرائیں۔ عمر اور ماہی کی شادی کو 2-3 روز گزر چکے تھے۔ عمر کچن میں صبح ماہی کے لیے چائے بنا رہا تھا۔ سلیقہ جمائیاں لیتی کچن میں داخل ہوئیں۔ عمر کو کچن میں دیکھ کے فوراً چونک کے پوچھا، تم صبح صبح کچن میں کیا کر رہے ہو؟ امی ماہی کے لیے چائے بنا رہا ہوں، عمر نارمل لہجے میں بولا۔ سلیقہ جو دن رات شوہر سے خدمت کرواتی تھی، وہ عمر کو ماہی کے لیے چائے بناتا دیکھ کر تڑپ گئی۔ بیٹے کو گھورتے ہوئے طنزیہ لہجے میں بولی، 2 دن شادی کو ہوئے نہیں اور بیوی کی غلامی شروع کر دی؟ امی چائے بنانے میں کون سی غلامی ہے؟ عمر حیرت سے ماں کو دیکھتا ہوا بولا۔ ہاں تمہیں تو ناشتے کی ٹرے سیٹ کر کے لے کے جانی چاہیے، ایک ہم تھے، ابھی گھونگھٹ اٹھایا نہیں تھا اور ساس نے سارے گھر کی ذمہ داری مجھ پر ڈال دی تھی۔ تمہارے بابا کا یہ بڑا ٹبر، اوپر سے ظالم ساس اور میری ننھی سی جان، 2 پل سانس لینے کی مہلت نہیں ملتی تھی۔ عمر ماں کے سفید جھوٹ پر انہیں مسکرا کے دیکھ رہا تھا۔ وہ سلیقہ کا ہی بیٹا تھا، منہ پھٹ انداز میں بولا، امی آپ یہ الف لیلا داستانیں نہیں سنایا کریں، آپ کی شادی کا تو نہیں پتا، مگر اپنا بچپن ضرور یاد ہے۔ دادی کبھی غلطی سے ملنے بھی آتی تھی نا تو بابا کھانا باہر سے لاتے تھے۔ ماں کے دکھوں کی کہانی تمہیں الف لیلا کی داستان لگتی ہے؟ ہونا انہی ظالموں کا خون، جس پہ بیتتی ہے وہی جانتا ہے۔ سلیقہ گھورتے ہوئے بولی، میں چائے لے جاؤں، اب ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ عمر مزے سے بولا، ہاں کرو بیوی کی خدمت، پاؤں بھی دبا لینا۔ سلیقہ جل کے بولی، جیسے بابا آپ کے دباتے ہیں۔ عمر جاتے جاتے مڑ کے شرارت سے ماں سے بولا۔ سلیقہ بدلحاظ اور منہ پھٹ بیٹے کو کھڑی گھور رہی تھی۔ طلحہ اپنے آفس روم میں بیٹھا کسی سے فون پر بات کر رہا تھا۔ روشی اس کے آفس ڈور کو آہستہ سے دستک دیتی اندر آئی۔ طلحہ نے فون پر بات کرتے کرتے روشی کو دیکھا، مگر اسے اہمیت دیے بغیر فون پر اپنی بات جاری رکھی۔ اقبال صاحب، میرا خیال ہے ہم اس ویکینڈ پر وہ لینڈ دیکھ آتے ہیں۔ روشی جو طلحہ کی پچھلی 2-3 بار کی بے تکلف بات چیت کے بعد یہ سمجھنے لگی تھی کہ طلحہ اس سے کلوز ہو چکا ہے، وہ اطمینان بھرے انداز میں چلتی ہوئی میز تک آ گئی اور خود ہی کرسی پر بیٹھنے لگی۔ طلحہ نے فون پر بات کرتے کرتے ایک باس والی سخت نظر اس پر ڈالی۔ روشی اس کی نظر دیکھ کر ہچکچا کر بیٹھتے بیٹھتے رک گئی۔ طلحہ مزید بولا، مجھے لگتا ہے اونر ڈیمانڈ زیادہ کر رہا ہے، اس لینڈ کی اتنی ویلیو نہیں ہے۔ روشی اس کے سامنے کھڑی ہوئی بڑا آکورڈ سا فیل کر رہی تھی۔ طلحہ اسے اگنور کرتا فون پر بات کر رہا تھا۔ چلیں پھر ہم ملتے ہیں، دیکھ کر ڈیسائیڈ کریں گے۔ اس نے فون بند کیا، روشی کی طرف سنجیدہ نگاہوں سے دیکھا۔ اس کا انداز فارمل اور باسی تھا۔ جی مس آیت؟ روشی طلحہ کے فارمل اور فاصلہ لیے لب و لہجے پر حیران سی کھڑی تھی۔ وہ اسے صرف آیت کہنے لگا تھا اور اس وقت دوبارہ سے اسے مس آیت بول رہا تھا۔ روشی کو طلحہ کا یہ فارمل اور پروفیشنل انداز سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ اندر ہی اندر امبیرس ہوئے جا رہی تھی، مگر اسے کچھ تو بولنا تھا، اس لیے سنجیدگی سے کچھ رک کے بولی، سر آج میں نے دوبارہ آفس جوائن کر لیا ہے، میں صبح یونیورسٹی گئی تھی اور سیکنڈ ہاف میں یہاں آ گئی ہوں۔ طلحہ نے روشی کو بیٹھنے کے لیے نہیں کہا تھا، وہ اپنے سامنے رکھی کوئی فائل کھول رہا تھا۔ روشی کی طرف دیکھے بغیر بولا، اوکے، اگر آپ کو لگتا ہے آپ اسٹڈیز کے ساتھ آفس کو بھی مینج کر سکتی ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں سب کچھ بہت اچھی طرح مینج کر لوں گی سر۔ روشی خوشی خوشی مسکرا کے بولی، دیٹس گڈ۔ وہ کہتے ہوئے ہاتھ میں پین پکڑے فائل میں لگے کاغذات پر دستخط کرنے لگا۔
اس نے روشی کی طرف ان نظروں سے دیکھا جیسے کہہ رہا ہو اب بات ختم ہو گئی ہے، آپ جا سکتی ہیں۔ سر آپ شادی میں کیوں نہیں آئے؟ طلحہ کے فاصلہ لیے انداز کی وجہ سے جھجک کے یہ نہیں بول پائی کہ آپ نے آنے کا وعدہ کیا تھا، میں بزی تھا۔ طلحہ نے روشی کو جواب دیتے دیتے انٹرکام اٹھایا اور فون پر نوین سے بولا، ایسے جیسے روشی اب اس کو نظر ہی نہیں آ رہی، وہ اسے مکمل اگنور کر رہا تھا۔ مس نوین، فرحان صاحب کو میرے پاس بھیجیں، ان سے کہیے گا غفار اینڈ سنس کی فائل لے کر آئیں۔ روشی شرمندہ سی وہاں سے واپس چلی گئی۔ طلحہ کے عجیب و غریب رویے نے اسے حیران بھی کیا تھا، وہ دکھی بھی تھی اور اپسیٹ بھی۔ وہ طلحہ کے سرد رویے کی وجہ سے بوجھل دل کے ساتھ اپنے کیبن میں آ کے بیٹھ گئی۔ حامد اس کے لیے چائے لے کر آیا۔ حامد جو روشی کے ہر وقت بولتے اور شوق و شریر موڈ میں رہتا دیکھنے کا عادی تھا، وہ روشی کو خاموش سا دیکھ کے بولا، بڑی چپ ہے مس آیت۔ بس ویسے ہی، روشی گہرا سانس بھر کے بولی، آپ کے بغیر اتنے دنوں سے بڑا سناٹا تھا، ہم سب نے آپ کو بہت مس کیا۔ لگتا تو نہیں ہے میں مس کی گئی ہوں، روشی خوش تلخ سے لہجے میں بولی۔ درپردہ اشارہ طلحہ کے بے نیاز کٹھور سے انداز پر تھا۔ نہیں سر فرحان، سر محسن، مس نوین، ہر کوئی آپ کو یاد کر رہا تھا۔ حامد اسے یقین دلا رہا تھا، سوائے ایک شخص کے۔ روشی زیر لب خود سے بولی، آپ کچھ کہہ رہی ہیں؟ حامد کو روشی کی بات صحیح سمجھ نہیں آئی تھی۔ نہیں کچھ نہیں۔ حامد اس کے پاس چائے رکھ کے وہاں سے جانے لگا۔ جاتے جاتے اسے خیال آیا کہ روشی سے اپنائیت سے پوچھنے لگا، آپ یونیورسٹی سے ابھی آئی ہوں گی نا؟ چائے کے ساتھ بسکٹ وغیرہ کچھ لیں گی؟ روشی نے اداسی بھرے تاثرات کے ساتھ نہیں میں سر ہلا دیا۔ طلحہ ہال میں سے گزرتا کسی روم کی طرف جا رہا تھا۔ وہ روشی کے کیبن کے سامنے سے گزرا۔ روشی اپنی میز پر بہت خاموش، سنجیدہ اور افسردہ سی بیٹھی نظر آ رہی تھی۔ وہ کمپیوٹر پر کئی کام تو کر رہی تھی مگر چہرہ گہری سنجیدگی اور اداسی سے بھرا تھا۔ وہ ہر وقت اتنا ہلا گلا شور مچانے والی لڑکی تھی کہ اس کا خاموش اور سنجیدہ ہو جانا فوراً محسوس ہو رہا تھا۔ روشی کے سامنے اس کا چائے کا کپ جوں کا توں بھرا رکھا تھا۔ وہ بے دلی سے کام کر رہی تھی۔ طلحہ کو یہ اندازہ تھا کہ اس کے سرد رویے نے روشی کو اداس کیا ہے۔ اس کے قدم روشی کے کیبن کی طرف بڑھے، مگر پھر جیسے فوراً اسے یہ یاد آیا کہ اسے اس لڑکی سے خود کو ہر قیمت پر دور رکھنا ہے۔ اس نے اپنے بڑھتے قدموں کو روکا اور سیدھے وہاں سے گزرتا چلا گیا۔ روشی کو اس کے آنے، رکنے اور چلے جانے کسی بھی چیز کا پتہ نہیں لگا۔ لائک، کامنٹس، شیئر کریں اور تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے سبسکرائب کریں۔